السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ویورز پہلے بھی میں نے دو انفارمیٹیو ویڈیوز شیئر کی ہیں، ایک روح پر کی ہے، ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور دوسری میں نے اس میں عورتوں کے حقوق پہ جو اسلامی لحاظ سے اللہ نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں، تو یہ دو کوشش کی ہے جی کہ دو انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائیں، اور اس میں کوئی خطا یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ بڑا زبردست ٹاپک لے کر آئے ہیں، ان شخصیت کا ہم ذکر کریں گے جس کے لیے تمام عالم اسلام انتظار میں ہے، ویٹ کر رہے ہیں۔ تو تمام مسلمان بھائیوں کو ان کا انتظار ہے، وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں امام مہدی السلام اللہ علیہ پہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، لیکن سب کا مین کے انداز اور ہے ان کے انتظار کا۔ تو اس میں تھوڑی سی سب کی فکر جو ہے اس میں تھوڑی تبدیلی ہے، لیکن سب کا مرکز ایک ہے۔ جیسے ہمارے دین، عقائد، ارکان ایک ہیں، ہمارا مرکز ایک ہے، ایمان ایک ہے، ہمارا مین کے کتابوں پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، توحید پہ ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، آخری 1,24,000 انبیاء پہ ایمان ہے۔ تو مین کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، ہمارے عقائد اور ارکان ایک ہیں، لیکن ہماری جو فکر ہے اس میں تھوڑا سا ایک انداز میں تبدیلی آتی ہے۔ تو مین کے ان احکامات کو اور ان فرائض کو پورا کرنے میں جو ہمارے انداز میں اور فکر میں تو تھوڑا بہت جو فرق آتا ہے، وہ اس دور میں بھی تھا، مین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ اس چیز کو دیکھا گیا ہے۔ لیکن اسی طرح امام مہدی السلام اللہ علیہ کا جو ظہور ہے اور جو ان کی پیدائش ہے، اس میں کیونکہ مختلف فقہ جعفریہ کے مطابق، ہم فقہ جعفریہ کے بارے میں کی رائے دیتے ہیں آپ کو۔ فقہ جعفریہ کا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غدیر خم میں حجۃ الوداع کے بعد جب اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بھی گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ خاتم النبیین تھے، انبیاء کے سردار اور انبیاء تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ تو آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد فقہ جعفریہ جو ہے کے مطابق کیونکہ ان کا بلیف ہے کہ امامت ہے، کیونکہ امت کسی کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو اسی طرح پہلے امام مولا علی علیہ السلام ہے، اس کے بعد امام حسن ہے، پھر امام حسین السلام اللہ علیہ ہیں، امام زین العابدین ہے، امام محمد باقر ہے، امام جعفر صادق ہے، موسیٰ کاظم السلام اللہ علیہ، علی رضا علیہ السلام ہے، علی تقی ہے، علی نقی ہے، علی نقی علیہ السلام ہے۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام محمد مہدی کی پیدائش ہوئی، اور ان کو چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے اللہ تعالیٰ نے مین کے غیبت میں آپ لے گئے۔ کچھ عرصہ کچھ مومنین کہتے ہیں اس دور میں کہ وہ ان کی ملاقات رہی، اس کے بعد ان کی پھر وہ ملاقات کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ غیبت میں ہیں اور اپنے آنے کا کیونکہ اب ان کو امام غیبت بھی کہا جاتا ہے اور امام منتظر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا انتظار ہے، اور وہ اپنے امر ربی سے اور اللہ تعالیٰ کا جو وقت مقرر ہے اس مقررہ وقت میں ان کا ظہور ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے ایز سپہ سالار بن کے آئیں گے وہ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، تو اب نبوت کا دور ختم ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آ سکتے ہیں، نبی بننے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے نہ آئے گا نہ ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا جو آنا ہے وہ امام مہدی السلام اللہ علیہ کی وہ اپنا بیعت کریں گے، اور ان کے ساتھ وہ ان کے وہ سپہ سالار بن کے آئیں گے، ان کے ولی بن کے آئیں گے، ان کے ساتھی بن کے آئیں گے۔ اور اس کے بعد ایک فتوحات کا سلسلہ ہے، امام مہدی السلام اللہ علیہ ایک طرف ان کے 7 ایئرس کی گورنمنٹ بھی آتی ہے اور 40 ایئرس کی گورنمنٹ بھی ہے، جو کہ بڑی عدل و انصاف پر مبنی ہوگی، اور بڑا مسلمانوں پہ عروج کا ٹائم ہوگا، اور 80 ممالک سے مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں حضرت عیسیٰ کی سپہ سالاری میں 80 ممالک سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی، 80 جھنڈوں کے ساتھ جنگ ہوگی، جس میں وہ فتح یاب ہوں گے، اللہ انہیں فتح دے گا، ایک عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا، دین اسلام کا نظام قائم ہوگا، حق کا نام لیا جائے گا، اور تمام عالم ارواح میں ایک مکمل اسلامی شرعی حکومت ہوگی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ایک نظام چلایا جائے گا، اور ایک بہترین نظام چلایا جائے گا۔
تو اس میں اسی طرح باقی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں، بریلوی، ان سب کا یہی متفقہ ایمان ہے کہ امام مہدی لیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اب اس میں ایک جو فقہ جعفریہ کا جو ایمان ہے، اس میں کوئی اس میں ناممکن سی بات نہیں ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ 300 سال تک اصحاب کہف جو ہیں وہ غار میں چھپے رہے، کسی کو ان کا علم نہ ہوا، اور جب اللہ نے چاہا اللہ نے ان کو ظاہر کر دیا۔ اسی طرح 100 سال بعد حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، غیبت کبر امین کے عالم ارواح میں ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے انہوں نے زمین پہ دوبارہ آنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بن کے آنا ہے، کیونکہ نبی تو اب آ نہیں سکتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری رسول ہے، اور انبیاء کے سردار بھی ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کا جو آنا ہے وہ امام مہدی کے سپہ سالار بن کے آنا ہے۔ اسی طرح اب آپ یہ دیکھ لیں، اب اس میں فقہ جعفریہ میں یہ دیکھیں، وہ حدیث مبارکہ ہے، وہ اول محمد و آخر محمد۔ اس میں یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا علی محمد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اس نسبت سے اب ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت عبد المطلب کی جو اولاد ہے وہ سردار ہے، اور ان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، مولا علی علیہ السلام، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور امام مہدی علیہ السلام، ہم جنت کے سرداروں میں سے سردار ہوں گے۔ اب اسی نسبت سے اول محمد و آخر محمد، مین کے جتنے بھی یہ امام جو ہیں، امام علی سے لے کے امام مہدی تک، ان سب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ مین کہ جو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کو مکمل کر دیا، اس دین کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس دین کے نفاذ کے لیے یہ مین کے ہر دور میں آئے، 11 امام اکٹھے آئے، اور اب آخری امام نے آنا ہے۔ اب اسی طرح جو ہمارے دیوبند بھائی ہیں، اہل حدیث بھائی ہیں، اور بریلوی بھائی ہیں، ان کا بھی ایمان ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اور اس میں جو بریلوی جماعت ہے، جو اہل سنت کٹر سنی جو جماعت ہے، جس نے حضرت علامہ طاہر القادری صاحب ہیں، اسی طرح اپنا علامہ سعید کاظمی صاحب ہیں، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں، اسی طرح ان کے جتنے بھی اہل سنت جماعت کے علماء دین ہیں، ان کا ایمان یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری امام جو حضرت امام مہدی السلام اللہ علیہ ہیں، یہ امام حسن علیہ السلام کی لڑی میں سے آئیں گے، بلکہ اس کے علاوہ اس کے برعکس فقہ جعفریہ کا یہ کہنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے جو آنا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے آنا ہے۔ تو دونوں کا مرکز ایک ہے، دونوں امام مہدی السلام علیہ ایک انتظار میں ہیں، لیکن دونوں کی رائے مختلف ہے۔ بریلی جماعت کی رائے یہ ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام حسن علیہ السلام کی 11ویں نسل میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی نسل میں سے، ان کی لڑی میں سے مدینے میں ایک لڑکا مدینے میں امام مہدی پیدا ہوں گے، جن کا نام محمد ہوگا، اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، بی بی آمنہ کی نسبت سے نام ہوگا۔ یہ مدینے میں ہی جوان ہوں گے، مکے میں یہ جائیں گے، عمرے کی صورت میں جائیں گے یا حج کی صورت میں جائیں گے۔ جب یہ وہاں جائیں گے تو مکے کے لوگوں میں ان کی طرف اتنی اٹریکشن ہوگی کہ لوگ انہیں پہچان جائیں گے، انہیں خود اس بات کا علم نہیں ہوگا، اور وہیں ان کا اعلان ہو جائے گا، امامت کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ تو ہے اپنا بریلوی جماعت کا نقطہ نظر۔ اسی طرح دیوبند جماعت جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ان کا یہ ایمان ہے کہ ہر 100 سال بعد مجدد آتے ہیں، جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا اجتہاد کے ذریعے اس کو حل کیا جاتا ہے۔ یہ فقہ جعفریہ میں امامت کا سسٹم ہے، وہ امامت کے قائل ہے، مولا علی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک، اور جو اہل سنت جماعت ہے وہ اجتہاد اور خلافت کے نظام پہ وہ چلتی ہے۔ اب اس میں دیوبند جماعت یہ کہتے ہیں، جیسے بریلی کو میں نے آپ کو نقطہ نظر بتایا، دیوبند جماعت میں یہ ہے کہ ہر 100 سال بعد مجدد آتا ہے، جو کہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، اور جو بھی اسلام میں مسائل ایشوز ہیں اس کو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح اس میں مجدد شیخ ہند، مجدد علی ثانی، اور اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز ہو سکتا ہے وہ مجدد ہوں، اسی طرح عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے آخری مجدد ہیں۔ اسی طرح اس میں شاہ ولی اللہ اور مجدد
احمد بریلوی یہ بھی شامل ہیں. تو لیکن آخری ان کو آخری مجدد کا انتظار ہے، جن کو یہ مجدد تابی کہتے ہیں. مجدد تابی سے مراد یہ ہے کہ وہ مجدد جو علمی اعتبار سے، جنگی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ پرفیکٹ ہوں گے، اور ان کے پاس اختیار ہوگا اور پاور ہوگا تاکہ وہ ایک بہترین نظام شریعت محمدیہ کی امپلیمنٹیشن کریں اور اسلام کا نفاذ کریں اور تمام عالم دنیا میں اسلام کی حکومت کو رائج کریں. تو اس میں میں آپ کو اس میں وہ جو ریفرنسز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو ہے، اس میں امام مہدی السلام علیہ کا ذکر نہیں آتا، لیکن میں آپ کو زور دوں گا کہ صحاح ستہ کی جو چاروں کتابیں ہیں، ان تمام 4 کتابوں میں امام مہدی السلام علیہ کا ذکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرب میں قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک عرب میں میری اہل بیت میں سے کوئی حکومت نہ کرے پورے عالم اسلام میں. تو اب ماضی میں آپ دیکھیں تو اہل بیت میں سے حکومت تو ہوئی، مولا علیہ السلام نے حکومت کی، لیکن وہ مکمل حکومت نہ تھی، کیونکہ اس میں مصر اور شام میں مولا علیہ السلام کی حکومت کو قبول نہ کیا گیا. اس حدیث مبارکہ کے مطابق جو راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ تمام نظام پہ، تمام عالم میں میرے بیٹے کی حکومت ہوگی، میرے اہل بیت میں سے حکومت ہوگی. تو یہ جو اشارہ ہے یہ امام مہدی السلام علیہ کی طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیث مبارکہ ہیں، بہت سے ریفرنسز ہیں، میں کچھ آپ کے ساتھ ابھی اس میں شیئر کروں گا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ترمذی میں اور ابو داؤد میں، ترمذی میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا نام میرے نام سے منسوب ہوگا، کہ ان کا نام محمد ہوگا، لیکن ان کا لقب جو ہوگا وہ مہدی ہوگا. اسی طرح ابو داؤد میں کہ یہ منسوب ہے، ریٹن ہے، ڈاکومنٹڈ ہے کہ اگر قیامت کو ایک دن بھی رہ جاتا ہے تو اللہ پاک اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ میری جد میں سے، میری اولاد میں سے میرا بیٹا آئے گا اور وہ حکومت کرے گا، اور جو اس وقت جو ظلم و ستم اور بربریت کا دور ہوگا اسے وہ عدل و انصاف میں تبدیل کر دے گا، پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا، شریعت محمد کا نفاذ کرے گا، اللہ کے دین کی امپلیمنٹیشن کرے گا، اور وہ دور بڑا سنہری دور ہوگا. اس دور میں امام مہدی السلام علیہ 80 ممالک سے جنگ کریں گے، جن کے 80 جھنڈے ہوں گے، ان کے خلاف وہ جنگ کریں گے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اور ان کو وہ فتح ہوگی. اس کے بعد وہ اسلام کا نظام کو امپلیمنٹ کریں گے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امپلیمنٹ کریں گے، اور ایک بڑا عدل انصاف کا بڑا خوبصورت نظام وہ چلائیں گے. اس دور میں بارشیں شدید، زمین کے آسمان سے بارشیں ہوں گی، زمین زرخیز ہوگی، زمین کے خوشحالی کا دور ہوگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کی پیشانی روشن ہوگی اور آپ کی ناک کھڑی ہوگی. یہ آپ کی ان کے چہرے کی خوبصورتی وہ روایت کر رہے تھے. اسی طرح ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آزمائش، مصائب اور ظلم کا دور ہوگا، اور میرے خاندان میں سے میرا بیٹا عدل و انصاف برپا کرے گا عرب میں، اور ان کی حکومت 7 برس رہے گی. اسی طرح اس میں یہ ہے کہ اس دور میں مین کی زمین جو ہے زرخیز بہت ہوگی، اناج کی کوئی کمی نہ ہوگی، آسمان سے بارش برسے گی. اب ایک اور روایت ہے بی بی ام سلمہ ابو داؤد میں سے کہ آپ کا تعلق اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہوگا. اسی طرح ایک اور جگہ روایت ہے سنن ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری امام مہدی السلام اللہ علیہ جو ہوں گے وہ ہم میں سے ہوں گے. اسی طرح ایک چھٹی حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد المطلب کی جو نسل ہے وہ سردار ہے، اور اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، مولا علی علیہ السلام، حضرت جعفر طیار، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور امام مہدی السلام اللہ علیہ، ہم سب جنت کے سرداروں میں سے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے اسی طرح فقہ جعفریہ اسی حدیث مبارک کو دیکھتے ہوئے کہ حضرت عبد المطلب کی جو نسل ہے وہ سردار ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ اول محمد و آخر محمد. اب اس میں جو میں نے آپ کو ساری چیزیں ڈسکس کی، اس میں میں نے تمام مکاتب فکر کی رائے پیش کی ہے.
مکتب فقہ اہل تشیع میں آپ کو میں نے بتایا کہ امام مہدی جو ہیں وہ آخری امام ہیں، 11 اماموں کا ظہور ہو چکا ہے، وہ وقت کی حجت ہیں، ان کا ظہور قریب ہے، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، باقی اللہ کی مرضی اور امر ربی کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ وقت کے امام ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ امتی بن کے آئیں گے، نبوت کا دور ختم ہو گیا ہے، اور خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو وہ ایزا امتی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اور سپہ سالار کی حیثیت سے آئیں گے۔ اسی طرح اہل سنت میں بھی ان کا سب کا ایمان ہے کہ حضرت امام مہدی نے بھی آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، سب کا متفقہ یہی ایمان ہے کہ آپ کا فقہ جعفریہ میں ظہور ہوگا خانہ کعبہ میں، اور پھر اہل سنت میں اور دیوبند جماعت میں، دیوبند میں مجدد ہوں گے امام، اور اہل سنت میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی لڑی سے ہوں گے، اور ان سب کی جو نشاندہی ہوگی وہ خانہ کعبہ مکہ معظمہ میں ہوگی، اور وہیں ان کا اعلان ہوگا۔ اسی طرح دمشق کی مسجد میں حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا، جہاں امام مہدی السلام اللہ علیہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، اور دجال کا فتنہ جو ہے وہ چل رہا ہوگا۔ امام مہدی کے دور میں جو ہے وہ عدل و انصاف کا دور ہوگا، مسلمانوں کی فتوحات کا دور ہوگا، مسلمان عروج پہ ہوں گے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہوگا، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہوگا، ہر چیز میں مسلمانوں کو کامیابی ہوگی، اور تمام معاملات میں عدل و انصاف کا ہوگا، اور شریعت محمد کے اوپر امپلیمنٹیشن کیا جائے گا، اور ایک مکمل ضابطۂ حیات اور پوری دنیا میں عالم اسلام کی حکومت ہوگی۔ اگر اس میں کوئی مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو کوئی بات چیت کرنے میں، یا مختلف مکاتب فکر کی کوئی رائے دیتے ہوئے اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس میں ابھی قیامت کی بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ امام مہدی السلام اللہ علیہ کے جب ظہور ہو جائے گا تو اس میں ایک کہ سفیان کلبی کی طرف سے ایک لشکر جو ہوگا وہ آپ کی طرف حملہ کرے گا، اور جب راستے میں وہ لشکر جو ہے وہ غرق ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے امام مہدی السلام اللہ علیہ کے ظہور کی اور ان کے آنے کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی۔ اس کے بعد یورپین ممالک سے ہمارا ان کے جنگیں ہوں گی، اور اس میں یہ آتا ہے کہ 80 جھنڈوں والے، ان کے 80 جھنڈوں کے ساتھ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ جنگ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اور بھی آپ کے ساتھ انفارمیٹیو ویڈیوز ہم شیئر کریں گے، تو میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔